بابا روٹی، بابا روٹی کہہ کر وہ بازار کے مین چوک میں بنے روٹی والے تندور کی طرف بھاگ رہی تھی، اور اس کا باپ اس کے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا کہ بیٹا گھر چل کر روٹی کھاتے ہیں۔ گو کہ وہ ذہنی مریض تھی، مگر اسے پتا تھا کہ گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے وہ ضد کر رہی تھی کہ یہاں سے ہی لے لو، مگر تل حقیقت یہ تھی اس کے باپ کے جیب میں پیسے نہیں تھے کہ وہ روٹی خرید سکتا، اور مانگ کر لینے پر شاید اسے بھیک میں بھی روٹی نہ ملتی، مگر وہ بھی ذہنی معذور تھی، اپنے باپ کی مجبوری کو کہاں سمجھ سکتی تھی، اس لیے وہ مسلسل ضد کر رہی تھی۔ بازار میں لاچار باپ کی خالی جیب سے ناواقف لوگ اسے تانے کوسنے کر رہے تھے کہ بچی کو روٹی لے کر دے دو، اتنی کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ وہ بس مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم لوگ پیچھے سے روٹی کھا کر نکلے ہیں، بس بچی حواس میں نہیں ہے اس لیے ضد کر رہی ہے۔ ابھی وہ تندور سے چند قدم آگے چلے تھے کہ ایک آدمی نے اپنی بچی ہوئی آدھی روٹی کتے کے آگے پھینکی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا، وہ حال ہی میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر بنا تھا۔ نئے نویلے جو شیلے افسران کی طرح وہ عین وقت پر اپنے آفس پہنچا تھا، مگر اس کے دفتر پر لگا ہوا تالا بتا رہا تھا کہ یہ دفتر بھی ایسے ہی لوگ چلا رہے ہیں جیسے نظام پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ سائل جن کے خادم بن کر ہم لوگ آتے ہیں اور پھر ان پر ہی حکم چلانے لگتے ہیں، وہ شعور سے عاری لوگ باہر دھوپ میں کھڑے اپنے بلاوے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اندر ان کی طرف سے ملنے والی رشوت سے اپنا حصہ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، صبح 9:30-10 بجے عملے کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اور آنے والے عملے کا ہر شخص باہر کھڑے سائلین کو دھکے اور گالیاں دیتے ہوئے دفتر میں داخل ہو رہا تھا، اور اپنی طاقت سے ناواقف سائلین گالی کے بدلے بھی جی سر کر رہے تھے۔ پھر متعلقہ لوگوں کو میرے پاس بھیجا جانے لگا، مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ مجھ سے ملنے والے اشخاص میں سے ایک بھی ایسا چہرہ نہیں تھا جو مجھے باہر کھڑے سائلین میں نظر آیا ہو۔ وہ ابھی اسی متعلق سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر کھڑکی سے باہر کھڑی ایک عورت پر پڑی جو پلو سے کچھ پیسے نکال کر اردلی کو دکھا رہی تھی۔ اردلی اسے دھکے دے رہا تھا۔ 8-9 سال کا بچہ اپنی رفتار سے دوڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ کتا روٹی کو جھپٹ لیتا، اس بچے نے وہ روٹی اٹھا لی تھی۔ اسے میز پر رکھے ہوئے برتن میں بچے ہوئے سالن سے اچھی طرح رگیدنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ تندور والے نے دیکھ لیا اور گندی سی گالی دے کر اسے مارنے کے لیے دوڑا، مگر وہ بچہ وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گیا تھا۔ اس نے آ کر وہ آدھی روٹی جو مکمل طور پر سالن کی گریبی سے لتھڑی ہوئی تھی اپنی بہن کو دی، اور خود اطمینان سے اپنے والد اور بہن کے ہمراہ چلنے لگا۔ چونکہ روٹی زمین پر گرنے کی وجہ سے اس میں بہت ساری مٹی بھی شامل ہو چکی تھی، اس لیے کھانا خاصا دشوار تھا، مگر اس کی بہن آہستہ آہستہ چبا کر وہ روٹی کھا گئی۔ اب وہ مزید روٹی کا مطالبہ کر رہی تھی، اور وہ اب ادھر ادھر ڈھابوں پر تلاش کر رہا تھا کہ کوئی آدمی کتے کو روٹی ڈالے اور وہ روٹی اٹھا کر اپنی بہن کو دے دے، مگر اسے کیا پتا تھا اس کی بہن زمین سے اپنا آخری رزق کھا چکی تھی۔ جو ہی اس کی نظر اردلی کے ہاتھوں ذلیل ہوتی اس لاچار عورت پر پڑی جس کے 2، 5، 6 سال کے بچوں نے ماں کی ایک ایک ٹانگ کو پکڑا رکھا ہے۔ اس دوران اردلی کے دھکے سے 1 سال کا بچہ جو اس عورت نے اٹھا رکھا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اور خاتون اس بچے کو اٹھا کر دوبارہ اردلی کی منت سماجت کرنے لگتی ہے، تو اس نے فوراً چپڑاسی کو حکم دیا کہ عورت کو بلا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی، عورت کو اس کے روبرو پیش کیا گیا، تو اس عورت نے اپنا مسئلہ بتایا کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، خاوند کی زمین اور گھر پر اس کے بھائی یعنی خاتون کے دیور نے قبضہ کر لیا ہے۔ پٹواری، پولیس، عدالت کوئی بھی نہیں سن رہا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بڑے صاحب کا دفتر ہے، تو میں یہاں آ گئی۔ مجھے کسی نے بڑے صاحب سے نہیں ملنے دیا۔ مجھے جو آدمی باہر کھڑا ہے اس نے کہا کہ 3000 روپے لے کر آؤ تو صاحب سے ملاقات کرواؤں گا، ورنہ نہیں۔
میں 2 مہینے میں بمشکل 2000 جمع کر سکی. آج آئی ہوں تو یہ کہتا ہے 2 مہینے اور لگاؤ، 3000 پورے کر کے آنا. اپنی داستان سناتے ہوئے عورت رونے لگی اور بتایا کہ اس کے بچے 2 دن کے بھوکے ہیں، مگر اس نے ان پیسوں سے بچوں کی روٹی نہیں خریدی تاکہ بڑے صاحب سے ملاقات ہو سکے. عورت کی بات سن کر اسسٹنٹ کمشنر خود رونے لگا. جب ذہنی معذور لڑکی کی روٹی مانگنے کی ضد بڑھتی گئی اور وہ کسی بہلاوے میں نہ آئی تو مجبوراً اس کے والد نے اپنی پگڑی اتار کر اپنی بیٹی کا منہ باندھا تاکہ وہ شور نہ کر سکے، اور بیٹی کے دوپٹے سے اس کا چہرے پر نقاب کروا دیا تاکہ کوئی اس کا بندھا ہوا منہ نہ دیکھ سکے. ان حالات میں گھر پہنچے اور پہنچتے ہی اس کے والد نے ان کی ماں یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ اب اس دنیا میں جینے کے لیے مزید گنجائش ہم میں باقی نہیں رہی. تم ایسا کرو، زہر لاؤ، ہم کھا کر مر جاتے ہیں. اپنے شوہر کی بات سن کر اس بیوی نے کہا تھا ذہنی معذور بچی کو چھوڑ کر مرنا ممکن نہیں، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ وہ تینوں زہر کھا لیں گے اور بیٹے کے حصے کا زہر اس کے حوالے کر دیں گے. اگر وہ ہمارے بعد جی سکا تو ٹھیک، نہیں تو وہ بھی کھا کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا. چنانچہ انہوں نے ادھار زہر خریدا، اسے 4 حصوں میں برابر تقسیم کیا، گو کہ اس کا ایک حصہ خاندان کے 4 افراد کے لیے کافی تھا، مگر وہ جلد از جلد منزل پر پہنچنا چاہتے تھے. لہذا باقی تینوں افراد نے اپنا کھا لیا اور بیٹے کو یہ سمجھاتے ہوئے اس کا حصہ تھما دیا کہ جب بھوک ناقابل برداشت ہو جائے اور تم اٹھنے کی سکت نہ ہو تو یہ کھا لینا. یوں بیٹے کے سمجھتے اور ان کے سمجھاتے سارا خاندان مر گیا. اسسٹنٹ کمشنر نے جب اس عورت کو دھکے پڑتے دیکھے تو اس کو اپنا ماضی یاد آ گیا. اس نے جب عورت کی رودات سنی تو اپنی جیب میں ہاتھ مارا جہاں پولی تھین میں لپٹا ان کے حصے کا زہر آج بھی رکھا تھا. انہوں نے فوراً پٹواری اور متعلقہ ایس ایچ او کو بلا لیا، خود موقع پر جا کر خاتون کو زمین واگزار کروائی اور گرمی کے ایام میں عملے سمیت باہر بیٹھ سرکاری امور نپٹانے کا اصول بنا دیا. وہ سائلین کو اندر اے سی والے کمرے میں بٹھاتے، ترتیب اور نمبر کے ساتھ مسائل سنتے اور ان کا حل کرتے. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ عوام کو باور کروا سکیں کہ عوام حاکم ہیں اور وہ ملازم ہیں، مگر چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکے. خیر وہ پہلے ہی دن ایک خاندان کی زندگی بچا لینے پر آج تک مسرور ہے.